کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لیں، بیٹھ جائیں گے. آپ کے لیے یہ کارپیٹ بنائے ہیں، آگے تشریف لیں. جو ساتھی کھڑے ہیں نا کار کے سائڈ پر، وہ آگے تشریف لیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لائق صد احترام علماء کرام، زعماء ملت، قائدین، سامعین و حاضرین، مختلف تنظیمات کے زعماء، مختلف جمعیتوں کو چلانے والے میرے واجب التکریم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے اپنے محبوب نبی کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمیں کچھ لمحات مل بیٹھنے کا شرف بخشا. آپ بیدار ہوں گے تو بات ہوگی، اور اگر آپ ٹھنڈے ٹھنڈے سوئے ہوئے اور تھکے تھکے محسوس ہوں گے تو شاید بات نہ چل سکے. یوں سمجھیے کہ ختم نبوت پہ گفتگو کرنا اور سننا یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے کہ آپ کا ٹمپریچر، آپ کی حرارت، آپ کے جسم اور روح کا رشتہ، آپ کا ایمان کے ساتھ تعلق وہ کتنا گہرا اور کتنا مضبوط ہے. اگر ختم نبوت پہ ایمان قوی، مستحکم اور مضبوط ہے تو جذبات، احساسات
ساری قوتیں صلاحیتیں وہ ختم نبوت کے لیے حاضر اور قربان ہیں۔ اور اگر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دل آمادہ نہیں، ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یوں سمجھے کہ آپ عبادت کر رہے وہ کچھ نہیں، کوئی کسی کنویں میں الٹا لٹکا رہے اور کہے کہ میں نے حق ادا کیا کچھ نہیں، کوئی فضا میں اڑتا دکھائی دے اور کہے کہ میں نے حق ادا کیا لیکن ختم نبوت کا دفاع نہیں کیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کے ایمان کی حیثیت نہیں۔ اور وہ لوگ بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں جن کا کہنا یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ غلط ہے، یہ جز نہیں، یہ عین ایمان ہے۔ ختم نبوت پہ ایمان جز نہیں، یہ کل ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے۔ اگر ختم نبوت پہ ایک حرف بھی آپ نے حذف کیا اور آپ نے اس میں کمزوری دکھائی، ہمارا ایمان ایمان نہیں۔ بیدار ہو کے، ہوشیار ہو کے اور اگلے پروگراموں تک اپنی بیٹریاں چارج کرنے کے لیے بیٹھیں کہ ختم نبوت کی بات سن کے ہمارے دلوں میں حرارت آئے گی، ایمان قوی ہوگا، جذبہ مضبوط ہوگا اور ہم گھروں میں چھپ کے بیٹھنے کی بجائے میدان میں نکلیں گے۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، محافظین ختم نبوت۔ ہم جس ریاست سے تعلق رکھتے ہیں، ریاست بہاولپور، اس کا ایک بڑا عجیب ماضی ہے، درخشندہ ماضی، تابناک ماضی کہ قادیانیوں کے خلاف سب سے پہلا مقدمہ اس ریاست بہاولپور میں دائر ہوا، کیس چلا اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ آپ کی ریاست بہاولپور، اور میں جانتا ہوں کہ ہم میں سے 90% لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ میں کہیں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کسی نوجوان کو کھڑا کریں، اس سے پوچھیں کہ بہاولپور ریاست میں جو کیس چلا تھا، مدعی کون تھا، ملزم کون تھا، کیس کس خاندان کا تھا، کس گھرانے کی فتح تھی اور کس گھرانے پہ لعنت پڑی، کوئی ایک بندہ بتا دے۔ کیوں بھائی؟ سٹیج والوں میں سے حضرات، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہم تاریخ کو بھول چکے، اپنے علاقے کی تاریخ، اپنی ریاست کا پس منظر، ہمیں اس کا علم نہیں۔ یہ آپ کا علاقہ چنی گوٹ، مہند پہلے یا چنی گوٹ؟ پہلے چنی گوٹ سے پہنچ گیا نا، پھر مہند شریف کر لینے۔ اللہ اکبر۔ چنی گوٹ سے آگے ترنڈا محمد پناہ کی طرف جاتے ہوئے مہند بستی آتی، تھوڑا آگے نکلے طاہر والی، گمانی بستی، یہ وہ ایریا جہاں پہ رہنے والا ایک خاندان مولوی الہی بخش مرحوم کے نام سے، مولوی الہی بخش، بچی جوان تھی، رشتہ ڈھونڈا، ایک نوجوان کے ساتھ رشتہ طے ہوا، منگنی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا۔ ہوتا ہے نا؟ اللہ اکبر، سب کچھ طے ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی۔ بات چلتی چلتی کانوں کان ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، کہ یہ مولوی الہی بخش یہ تو وہابی ہے،
وہ ہمیں سب سے بڑی گالی یہی دی جاتی ہے نا کہ یہ تو وہابی ہے، پھر آگے کہتے ہیں نجدی ہے، یہی گالی ہے نا سب سے بڑی. لیکن ہمیں اس سے کوئی چڑ نہیں ہے، اس لیے کہ لیاقت پوری، لیاقت پور والا کیوں جی، بہاول پوری، بہاول پور والا، پاکستانی بولے ذرا، وہ جو پاکستانی ہے وہ تو بولے نا، جو ایرانی ہے نہ بولے، ایسے ہی ہے نا، وہ جو ایرانی ہے نہ بولے، اس لیے کہ ایرانیوں کا پیشوا آج سے روح پوش ہو گیا، محفوظ ذرائع سے کہیں چھپ گیا ہے. کیوں؟ کہ اسرائیل کہیں بم نہ گرا دے. بہادر تو ہم بڑے ہیں نا، جو پاکستانی ہے وہ تو بولے نا. پاکستانی کیا مطلب ہے؟ پاکستان والا. ایسے ہی ہے. اسی طرح انکا انت الوہاب، اللہ تو وہاب ہے. قرآن مجید کی آیت انکا انت الوہاب. کیسے دانا ہے، کیسے سیانے ہیں. ہمیں گالی دینے والے جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہہ کے گالی دیتے تھے، محمد کی بجائے کیا کہتے مولانا؟ کیا کہتے؟ مذمم. کسی نے کہا جی آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے گالی کیسے دیتے ہیں، وہ مذمم کو گالی دیتے ہیں. مذمم کا معنی جس کی مذمت کی جائے. میں تو محمد ہوں، کائنات کا رب میری تعریفیں کرنے والا، کائنات کے فرشتے میری تعریف میں لگے ہوئے، کائنات کا انسان میری تعریف میں، کائنات کی ساری مخلوق میری تعریف میں محمد ہوں. یہ گالیاں کسی مذمم کو دی جاتی ہے، میرا اس سے کیا تعلق؟ نسبتیں ہیں نا. لوگ ہمیں گالی کے طور پہ کہتے ہیں وہابی، ہم کہتے ہیں انکا انت الوہاب. اے آسمانوں کو اوپر تھامنے والے، اے زمین کو پانی کے اوپر ٹکانے والے، اے کائنات کے رزق کے بندوبست کرنے والے، تیرا شکر ہے تو نے کسی اور کی طرف نسبت نہیں، ہم تیرے ہیں. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہم تیرے ہیں. یہ وجود تو نے دیا، اس میں شعور تو نے دیا، عقل تو نے دی، بصیرت تو نے دی، بصارت تیری طرف سے، سماعت تیری عنایت، یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں تو نے عطا کی، دل و دماغ تو نے ٹکایا. اس ڈھانچے کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو نے بنایا. اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ ہماری نسبت تیری طرف. وہاب سب کو سب سے زیادہ دینے والا. وہاب کا معنی کیا ہے؟ سب کو سب سے زیادہ دینے والا. اللہ اکبر. اس کی طرف نسبت ہے وہابیون، کہ یہ بندہ وہابی ہے. کیا مطلب؟ کہ جس کے جسم میں، جس کی روح میں، جس کے عمل میں سوائے رب کے کسی اور کا سلسلہ ہے ہی نہیں. کوئی شراکت نہیں، کوئی حصے داری نہیں، کوئی سانجھ کھاتا نہیں، کوئی اس میں تقسیم نہیں. یہ جتنا ہے سارے کا سارا کس کا ہے؟ بولے. وہ وہابی کس کا ہے؟ اونچی بولے ذرا. وہابی کس کا ہے؟ سارے ہی اللہ کے، اور کوئی بھی نہیں. الحمدللہ. یہی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جتنی جی چاہے گالیاں دے لو، ہمارا تعلق وہاب سے ہے. تمہارے تانے سن کے، گالیاں سن کے ہم پریشان نہیں ہوتے. ہم تو اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمیں بدنام کرنے والا بھی کس انداز میں کر رہا ہے کہ یہ دنیا والوں کے نہیں، یہ تو ہے ہی اس کے. وہ مولوی الہی بخش مرحوم ہمارے خاندان کا، جسمانی طور پہ نہیں، روحانی طور پہ وہابی اہل حدیث، رشتہ کر بیٹھا. اب پتہ چلا کہ جس نوجوان سے رشتہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ گھر کا نہ کیا کہتے ہیں جی، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اللہ اکبر. پتہ چلا تحقیق تفتیش
بستی کے علاقے کے سمجھدار بندوں کو درمیان میں ڈالا کہ یار پتہ تو کرو، چیک تو کرو، شک پڑتا ہے کہ یہ محمدی نہیں کچھ اور ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے لیکن اندر سے دھوکہ کرتا ہے۔ خیر بہرحال ڈیمانڈ بڑھتی رہی کہ نکاح ہو چکا، بچی کو رخصت کرو۔ ادھر سے بات لمبی ہوتی گئی کہ نہیں، پہلے اپنی حیثیت صاف کرو، اپنا عقیدہ بیان کرو، بعد میں باتیں۔ لیکن بات کسی نتیجے پہ نہ پہنچی۔ آخر سول کورٹ میں کیس دائر کیا گیا۔ کس چیز کے بارے؟ تنسیخ نکاح کا، کہ جو نکاح ہوا ہے یہ غلط ہے۔ بات تو سول کورٹ سے چلتی ہے نا، پھر آگے سیشن کورٹ، پھر آگے ہائی کورٹ۔ اللہ اکبر۔ سول کورٹ میں کیس چلا، فائدہ نہ ہوا، چونکہ سفارشیں بھی چلتی ہیں نا، باقی معاملات بھی ہوتے ہیں۔ سول کورٹ سے فیصلہ قادیانی کے حق میں، توجہ ہے، سول کورٹ سے فیصلہ قادیانی کے حق میں کہ بچی کو رخصت کرو۔ سیشن کورٹ، وہاں پہ بھی یہی، گھر والے پریشان، بچی والے حیران کہ اللہ یہ کیا ہو رہا، ہم ایک قادیانی کے ساتھ رشتہ کر بیٹھے، لیکن یہ تو، وہ کہتے ہیں نا میں تو چھوڑتا ہوں لیکن کمبل نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پریشانی بڑھتی گئی، اللہ کے ساتھ تعلق اور زیادہ مضبوط ہوتا گیا۔ آخر کیس ہائی کورٹ تک پہنچا، اور اس وقت کی جو آج کی ہائی کورٹ ہے نا، اس وقت ریاست بہاولپور کی وہی سپریم کورٹ اور وہی ہائی کورٹ، اس کے بعد کوئی اور عدالت نہیں۔ کیس دائر ہوا بہاولپور کی عدالت میں، نواب بہاولپور پہ دباؤ کہ آپ کے ہاں ایک کیس ہے، یہ قادیانیوں کے حق میں ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ فریق مخالف کو، بیٹی والوں کو فائدہ نہ پہنچے۔ بھائی میرے علاقے کی بات ہے، میری ریاست کی، میرے صوبے کی بات ہے، میرے اپنے گھر کی بات ہے، لیکن مجھے پتہ نہ ہو، یہ کیسے لوگ ہیں ہم؟ میں داد دیتا ہوں اس غریب گھرانے کو جس نے آخری حد تک کیس لڑا۔ نواب صاحب نے اپنے اس جج کو کہا کہ مجھ پہ دباؤ اپنی جگہ پہ، لیکن یاد رکھنا تو بھی دباؤ میں آئے گا، اگر دباؤ برداشت کر کے فیصلہ حق کا کیا، قیامت کا دن ہوگا، محمد عربی ساقی کوثر بن کے حوض کوثر پہ ہوں گے اور جام کوثر اپنے ہاتھ سے تجھے پیش کریں گے۔ اور اگر دباؤ میں آ کے فیصلہ غلط کیا تو قادیانی تیرے کام نہیں آئیں گے۔ محمد کریم مستغیث بن کے اللہ کی عدالت میں استغاثہ کریں گے کہ اس ظالم جج نے دباؤ میں آ کے، لالچ میں آ کے قادیانیوں کو فائدہ دیا اور محمدی گھرانے کو اس نے پامال کیا۔ وہاں پہ تیرے پاس جواب نہیں ہوگا۔ کیس چلا، وکلائے، زعمائے دیوبند تک تاریں ہلی، علماء آئے، بریلی سے آئے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ آئے، اور قربان جائے اس پہ جس کا نام مولانا محمد حسین بٹالوی۔ کہاں بٹالہ ریاست، ہم نے اور تو کچھ نہیں دیکھا، وہ بٹالہ کی بنی ہوئی تھریشر تو دیکھی ہے نا؟ کیوں بھائی، مرزا زاہد صاحب ہیں کہیں؟ وہ بٹالہ والی تھریشر اس کو تو جانتے ہیں نا۔ اس بٹالہ شہر سے مولانا محمد حسین بٹالوی اس کیس کی پیروی کے لیے سفر کر کے آتے، ہر پیشی پہ آتے، دلائل دیتے، وکلاء کو پڑھاتے، وکیلوں کو سمجھاتے کہ کیس کی نوعیت کیا ہے اور ہم نے دلیل کیا دینی ہے۔ آخر وہ وقت آیا، عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا،
اور فیصلہ کیا تھا؟ قادیانیوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ حضرات قادیانی شکست خوردہ ہوئے۔ حضرات وہ لعنت جو کل قیامت کو قادیانیوں کے چہرے پہ پڑنی تھی، وہ پھٹکار جو میدان محشر میں ان کے سامنے آنی تھی، اللہ نے دنیا ہی میں وہ دکھا دی۔ قادیانی گھرانہ، قادیانی لڑکا وہ اپنے رسوا کن اپنے انجام تک پہنچا، اور اللہ نے فتح بیٹی والوں کو عطا کی۔ کیس خارج ہوا اس بنا پہ کہ اس قادیانی کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح، بولیں جس کو بات سمجھ آئی وہ بولے، قادیانی کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح، بولیں اور بولیں ذرا ہوشیار ہو کے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے محلے کی بیٹی قادیانی دھوکہ کر کے نکاح کر کے لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہوئی ایک طالبہ اس کو قادیانی ورغلائے، اس کو ویزا انگلینڈ کا، ویزا کینیڈا کا، ویزا امریکہ کا، ویزا برطانیہ کا وہ دے کر کے نکاح کر کے اس کو لے جائے۔ کل اس لڑکی کا ہاتھ ہوگا، ہمارے تمہارے گریبان ہوگے، چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہوشیار ہو کے کیا ہوا؟ عدالت نے فیصلہ دیا کہ قادیانی کافر ہے، اور کافر کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح، بولے ذرا احمد صاحب آپ پوچھیں ان سے کہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں تمہارے سامنے ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو پھر بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں، تاجدار ختم نبوت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، حضور کے دشمنوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ یہ پہلا کیس تھا، پہلا کیس ریاست بہاولپور میں، اس میں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ وہ گھرانہ میرا اہل حدیث گھرانہ تھا، اللہ نے موقع دیا۔ حضرات اپنے ذہنوں پہ نوٹ کر لیں، میں اس گھرانے کا شاگرد ہوں، مجھے ناز ہے اس پہ، اور ناز میں سر بلند نہیں کرتا، سر جھکا کے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے وہ عزت بخشی کہ میرے استاد جی، میرے مربی، میرے مشفق، جنہوں نے مجھے قرآن و حدیث کی رہنمائی فرمائی، وہ مولانا سلطان محمود صاحب محدث جلال پوری، کہو رحمت اللہ علیہ، پھر کہو رحمت اللہ علیہ۔ لگتا ہے وہ میرے استاد ہیں، ان کے لیے آواز نہیں نکلتی، کل کو جب میری باری آئے گی میرے لیے رحمت اللہ کہو گے؟ لگتا نہیں۔ میں استاد جی کا نام لے رہا ہوں، مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمت اللہ علیہ۔ اس لڑکی کے ساتھ علماء کرام، اس لڑکی کے ساتھ جس کی تنسیخ عدالت میں ہوئی، اور اس کا وہ منگیتر جس کے ساتھ پہلا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ قادیانی کافر ٹھہرا، اور بچی اپنے ہی گھر میں مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری کے نکاح میں آئی۔ ہے پتہ آپ کو نکاح پڑھانے والا کون تھا؟ مولانا عبدالحق ہاشمی مہاجر مکی، احمد پور میں مولانا عبدالرزاق مرحوم، ان کے والد محترم مولانا عبدالحق مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، نکاح پڑھانے والے وہ اور دلہا بن کے آنے والے مولانا سلطان محمود رحمت اللہ علیہ۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، اللہ نے مولانا کو ایک ہی بیٹا عطا کیا اس خاتون سے، اکلوتا بیٹا، نام رکھا
حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ کے نام پہ. ان کا بھی ایک ہی بیٹا تھا نا. حضرت زکریا کا دعائیں مانگ مانگ کے لیا ہوا ایک لوتا بیٹا، نام کیا رکھا تھا؟ یحییٰ. اور یہاں زمین پہ نام نہیں، اللہ نے دیا، اور اس کا نام بھی رب نے آسمانوں سے رکھ کے بھیجا کہ ہم نے تجھے بیٹا دیا ہے، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے. مولانا سلطان محمود رحمت اللہ علیہ کا بیٹا پروفیسر یحییٰ آج لاہور میں زندہ موجود ہے. اگر رب کسی کو موقع دے وہاں پہ جا کے دیکھ لے، وگرنہ میری کوشش ہوگی کہ کسی موقع پہ ان محترم کو لیاقت پور ان کے مرکز اہل حدیث میں بلایا جائے، آپ کو دعوت دی جائے، تاکہ آپ اس ہونہار اس وقت کے بزرگ کی زیارت کریں جس کی ماں کا نکاح ایک قادیانی کے ساتھ پھر تنسیخ ہو کے مولانا سلطان محمود کے ساتھ ہوا. آج ان کی اولاد موجود ہے، مولانا کے پوتے موجود ہیں، اور یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں. حضرات اپنے ماضی کو یاد رکھیے، یہ تمہارا ماضی ہے. تمہاری اس ریاست بہاولپور کے حوالے سے اپنے سروں کو بلند کر کے جیو کہ ہمارا تعلق اس ریاست سے ہے جس ریاست میں سب سے پہلے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، محافظین ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت. ابھی سٹیج پہ گفتگو کرنے والے میرے واجب التکریم بھائی وہ ذکر کر رہے تھے قادیانی کا، غلام قادیانی کہ بیت الخلاء میں گر کے مرا. بیت الخلاء میں گر کے مرا. سبب کیا تھا؟ اس کے لیے زمین تنگ ہو گئی، گھر میں جگہ نہیں تھی مرنے کی. کیوں واش روم میں، وہ بات میں لیٹرین میں گر کے مرا تو آخر کیوں؟ توجہ ہے؟ میں نے ٹائم بھی دس دینا ذرا جی کنا ٹائم یہ نہ ہوئے ٹائم زیادہ لگ جائے تو میں اللہ خوش رکھے، اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ اکبر. سنیں گے بات کو. تنگ آ کے غلام قادیان نے علماء پہ تبرہ کیا، اور اس نے یہاں تک کہا، ہمارے دل میں تو نرمیاں ہیں نا، کہتے ہیں جی وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، چلو غلطی ہوگی تو کیا ہوا. نہیں بھائی، ہمارے جیسے نہیں، وہ جہنم میں جانے والے کتے ہیں، ہم انشاءاللہ جنت کے وارث ہیں. رب نے کہا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. ہمیں اللہ کی توحید پہ ایمان ہے کہ اللہ توحید کی لاج رکھ کے ہمیں معاف کر کے جنت میں بھیجے گا، ہم جنت میں جانے والے. اور قادیانی لعین ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. برابر کیسے؟ اس قادیانی دجال نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سب نے مجھے مان لیا ہے سوائے کنجریوں کی اولاد کے. جانتے ہیں علماء کرام؟ تائید کرو گے میری بات کی؟ ہم کہتے ہیں جی نہیں، چلو ہمارے ساتھی ہم ہی جیسے، لیکن بات یہ نہیں. وہ کہتے ہیں جو قادیانی نہیں ہے یہ کنجری کی اولاد ہے، یہ حرام زادہ ولد الزنا ہے، یہ انسان نہیں، یہ حلالی بیٹا نہیں. ہم کہتے ہیں ہم جیسے. جگہ جگہ تعاقب ہوا، جگہ جگہ پیچھا کیا گیا، اس کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا. آخر میں غلام قادیانی نے ایک اشتہار شائع کیا. اس کی ہیڈنگ تھی، اس پہ جو مین سرخی تھی وہ کیا تھا؟ آخری فیصلہ. آخری فیصلہ. اس اشتہار کا عنوان کیا تھا؟ بولیں. توجہ میری طرف ہوگی تو بات سمجھ آئے گی نا. اگر توجہ نہیں کرنی میں بات ختم کر دوں.
کیوں بھائی؟ آخری فیصلہ، اس اشتہار کا نام کیا تھا؟ آخری فیصلہ۔ سامنے آنے کی جرت نہیں، ہمت نہیں، جگہ جگہ پسپا ہوا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، علماء کا سامنا نہ کر سکا، اور اپنے کتابوں میں جو کچھ اس نے لکھا وہی اس کے لیے کافی۔ جب آخری فیصلے کا اشتہار آیا، فاتح قادیان مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے اس کے اس آخری فیصلے کے چیلنج کو قبول کیا اور کہا کہ ہاں میں مبالغے کے لیے تیار ہوں، میدان میں آ جاؤ۔ مجاہدین ختم نبوت حضرت مولانا سید ابو بکر شاہ صاحب شور کوٹی، مجاہد ختم نبوت وکیل صحابہ حضرت مولانا سید ابو بکر شاہ شور کوٹی، مجاہدین ختم نبوت سید ابو بکر شاہ شور کوٹی، نعرہ تکبیر، آیا آیا شیر آیا، آیا 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 آیا، سید ابو بکر شاہ شور کوٹی، وکیل صحابہ مجاہدین ختم نبوت علامہ سید ابو بکر شور کوٹی۔ سٹیج کا پرابلم یہ ہے کہ کرسی یہاں پہ ایک ہی ہے، ورنہ شاہ جی کو میں ساتھ بٹھاتا اور بات کرتا۔ کرسی اور رکھ لیں، نہیں کرسی اور رکھ لیں، شاہ جی کو سٹیج پہ لے آئیں یار، سادات کا ٹھکانہ ویسے ہی اونچا ہے۔ اتنا رکھو، اتنا میرے نال رکھو۔ مرحبا جی آیا نو۔ باقی بھائی پنڈال والے تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ سارے حضرات تشریف رکھیں۔ السلام، اہلاً و سہلاً، مرحبا جی، سلامت رہے، اللہ خوش رکھے، تشریف رکھیں۔ ہاں جی، غلام احمد قادیانی کی طرف سے، احمد نہیں غلام قادیانی کی طرف سے آخری جو پمفلٹ شائع ہوا اس کا عنوان کیا تھا؟ آخری فیصلہ۔ آخری فیصلہ آج تک کتابوں میں موجود ہے، محفوظ ہے، اس کی ریکارڈنگ، اس کی وہ ساری پرنٹنگ وہ موجود اور محفوظ۔ اس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کا چیلنج قبول کیا۔ چیلنج کیا تھا کہ میں اب تنگ آ چکا ہوں، اللہ اب تو فیصلہ کر دے، جو سچا ہے وہ زندہ رہے اور جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ذلت کی موت مر جائے۔ مولانا آخری فیصلہ قادیانی کی طرف سے، اللہ اکبر۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے سرخیل، انہوں نے چیلنج قبول کیا اور کہا کہ ہمیں قبول ہے، ہم بھی بد دعا کرتے ہیں اس کے حق میں، اس کے خلاف جو جھوٹا ہے اللہ کرے وہ سچے کی زندگی میں ذلیل ہو کے مرے۔ آیا وہ وقت 1907 کو یہ اشتہار چھپا۔ 1908 میں غلام قادیانی لاہور میں قادیانی کے گھر میں بیمار ہوا، ہیضے کی وبا، نہ پتہ چلے کہ یہ کہہ آ رہی، نہ پتہ چلے کہ یہ لوز موشن، نہ پتہ لگے اوپر سے، نہ پتہ چلے نیچے سے۔ اس سے بڑی ذلت کی اور موت کیا ہوگی؟ گھر والے چھوڑ گئے، بیوی نے بھی چارپائی اٹھائی، سائڈ پہ ہو گئی کہ موصوف کے پاس تو بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر جیسے جو سچا تھا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے، سیدہ عائشہ کے سینے پہ سر رکھا ہوا اور بار بار کہہ رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، اب اپنے پاس بلا لے۔ ان کے جانے کا انداز یہ تھا، ادھر جو جھوٹا تھا اس کا انداز کچھ اور ہے، ذلیل ہو کر کے وہاں پہ لاہور میں 1908 میں مرا۔ حضرات آخری جملہ توجہ کے لیے، اور فاتح قادیان مولانا
ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس کے 40 سال بعد تک زندہ رہے۔ آخری فیصلہ مبالغے کا چیلنج قبول اور مرزا غلام کی اس ذلت آمیز موت کے 40 سال بعد تک زندہ رہے، پاکستان بنا، تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا، اپنا پریس تھا، اپنی کتابیں تھیں، بہت بڑا ذخیرہ تھا کتابوں کا، سکھوں نے امرتسر میں سب کچھ جلا دیا، خاندان والوں کو شہید کیا اور مولانا مہاجر ہو کے پاکستان آئے، سرگودے میں آ کے آباد ہوئے، اور 1948 میں پاکستان کب بنا؟ 1947 میں، اور مولانا کب وفات پاتے ہیں؟ 1948 میں، سرگودا میں آ کے وہاں پہ رہائش رکھی۔ آج ان کا پوتا ثناء اللہ کے نام سے ثنائی پریس والا سرگودا میں موجود ہے۔ ایک طرف نام و نشان مٹ گئے، دوسری طرف وہ خاندان جنہوں نے چیلنج قبول کیا تھا، حق والے تھے، حق والا زندہ رہا اور باطل والا واش روم میں گر کے ذلت کی موت مرا۔ آج ہم پھر سے یہی کہتے ہیں، او قادیانیوں تمہارا انجام برا ہے، آؤ ہم دعوت دیتے ہیں آج کے سٹیج سے اپنے عقیدے کو ختم کرو، اس لیے کہ تمہارا عقیدہ ذلت میں دھکیلنے والا، تمہارا عقیدہ قبروں کی رسوائی کا حامل، تمہارا عقیدہ تمہیں جہنم میں پہنچانے والا۔ آؤ ہمارے عقیدے کو اپناؤ، دنیا کی عزت، قبر کی عزت، آخرت کی عزت، شاف محشر کے ہاتھوں پانی، پل صراط سے گزرنا آسان، جنت میں رسول اللہ کے قدموں میں جگہ۔ آؤ جھوٹے کو چھوڑ دو، سچے کے دامن کو تھام لو، اللہ عزت عطا کرنے والا، اللہ اسی سچے عقیدے پہ زندہ رکھے، میرا مالک اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔